اسمہ شیرازی، کس طرح سے دیکھا آپ نے آج کے اس کیس کو، اس فیصلے کو؟ یقینی طور پر نون لیگ کے لیے تو جیت ہے، اور پھر جس طرح سے انہوں نے میڈیا سے بات کرنے میں کافی کچھ ظاہر کر دیا ہے، کیسے دیکھا آپ نے؟ جی، ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے نیب کے حوالے سے ایک جو کیسز تھے ان کے ایمرجنسی کی لیڈرشپ کے اوپر، یہ اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی طرح سے جو بھی معاملات ہیں آگے پولیٹیکل بھی، خاص کر کے اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گی، تو اس اعتبار سے اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ امکانات ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بدلیں گی سیاسی اعتبار سے بھی، اور ان کی جماعت کی پالیٹکس کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جیسے خود کہہ رہی تھی کہ وہ اس مقدمے کی وجہ سے بہت خاموش نہیں ہیں، وہ بولیں گی اور کھل کے سامنے آئیں گی، کھل کے پالیٹکس کر سکیں گی، تو اس کے پولیٹیکل اثرات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گے. لیکن جو اہم، جس پہ ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو کانٹینٹ آف دا کیس ہے، وہ یعنی کانٹینٹ آف دا ججمنٹ ہے، وہ بہت اہم ہے. اور ابھی اس کی تفصیلی جب فیصلہ آئے گا تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. لیکن نیب کے اوپر بہت سے سوالات ہمیشہ سے اٹھتے رہے ہیں اور ابھی بھی اٹھے ہیں اس فیصلے کے بعد بھی، اس ججمنٹ کے بعد بھی، کیونکہ آج بھی جو نیب کے لائر تھے انہوں نے کہا میں 99 کے اندر یہ ثابت کر دوں گا. تو اس سے جیسا آپ نے کہا کہ آپ ثابت کریں، ہمیں ڈاکیومنٹس دکھائیں کہ یہ جو ہیں مریم جو ہے اس کی آنر ہے. تو اس پہ انہوں نے تسلیم بھی کیا آگے جا کے کہ وہ آنر نہیں ہے لیکن وہ بینیفیشل آنر ہیں. تو بینیفیشل آنر میں اور آنر ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ اس بات کے اوپر دیکھیے، جو 7 سال سے یہ معاملات چل رہے تھے اور جس طرح سے یہ کیس چلا ہے، جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے، جو سزائیں ہوئی ہیں، جو جیل بھگتے ہیں، یہی نہیں اور بھی مختلف لیڈرز جو کہ نیب کے کیسز سے آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں، اس کا پھر جب اینڈ یہ نکلتا ہے تو اس کے بعد ایک سوال اس پورے سسٹم کے اوپر بھی اٹھ جاتا ہے، وہ عدالتوں کے اوپر بھی اٹھ جاتا ہے، وہ اس تمام نظام کے اوپر بھی اٹھ جاتا ہے جو نظام جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ کی جائے. یا اس کے علاوہ بھی صرف یہ نہیں ہے کہ یہی کیسز ہیں، اور بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جس کے اندر بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی شخص تھا وہ بری تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. تو میرے خیال ہے کہ یہ آج ایک نظام کے اوپر بھی بہت اہم سوال جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. دوسری جانب ظاہر ہے کہ اب جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ان کی جو اپوزیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، وہ مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے، پہلے انہوں نے ڈار صاحب کو کہا کہ وہ ڈیل کے ذریعے سے آئے ہیں، اب وہ اس طرح کے الزامات اور بھی عائد کریں گے. لیکن اب کی بار بیچ میں عدالت بھی ہے اور عدالت نے جو ہے وہ اس پورے فیصلے معاملات کو سنا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر ان کا ری ایکشن کیا آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ری ایکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں، وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے جو بعد میں پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان آڈیو لیکس کے پیچھے عمران خان صاحب کو انہوں نے الزام دیا ہے، ان کے کوچ کو الزام دیا ہے. کوچ کون ہے ان کا یہ تو وہی بہتر بتا سکتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی بہت واضح لفظوں کے اندر کچھ اشارے کیے ہیں اور نیکسس کی بھی بات کی ہے. تو اب حکومت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں. صرف الزام لگانے سے تو محض بات نہیں بنے گی، لیکن جو تحقیقات ہیں اس کے لیے ان کو کمیٹی تشکیل انہوں نے کل دی ہے، خاص کر کے آڈیو لیکس کے حوالے سے. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ روز کی بنیاد کے اوپر اسی طرح جے آئی ٹی کو سننا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے اور تمام لوگوں کو پیش کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اہم نقطہ انہوں نے دیا ہے کہ اس میں جو پاکستان سے خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم، کل بہت واضح لفظوں میں بلاول بھٹو صاحب ان کو ڈیفینڈ کر چکے ہیں، اسد مجید خان صاحب کو، اور آج مریم بی بی جو ہیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ ان کو بھی شامل تحقیق جو ہے وہ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اتحادی حکومت اس کے اوپر آگے جا کے اس جے آئی ٹی یا اس انویسٹیگیشن کو کس طرح سے آگے لے کے چلے. اچھا اسمہ شیرازی، کیا لگتا ہے آپ کو جیت کس کی ہوئی ہے؟ یہ تو ہمیں واضح طور پہ نظر آ گیا. ہار کس کی ہوئی ہے؟ اس پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کی ہوئی ہے جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پیش کرتی ہے اپنا، یا جو الزامات لگائے گئے جس ادارے کی جانب سے، اس کی ہار ہوئی ہے؟ کس کی دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس کے لیے نا آپ کو 2018
سے پیچھے جانا پڑے گا، 17 میں جانا پڑے گا اور پاناما کی انویسٹیگیشن میں جانا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر اب پاناما کی تحقیقات شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر سٹنگ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گھر جانا پڑا تھا ایک اقامہ کے اوپر. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن ہوئی اور پھر وہ والیوم 10 آ رہا ہے اور 10 والیوم جو تھے وہ پیش کر دیے گئے سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ جے آئی ٹی کہہ رہی تھی کہ یہ 2 اپارٹمنٹ جو ہیں یہ کہاں سے خریدے گئے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن جو ہو رہی تھی. اس دوران الیکشن آنا تھا 2018 کے اندر اور اس الیکشن کے اندر سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا، نواز شریف صاحب کو جو کہ پہلے نااہل کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. ان کے ٹیلی ویژن کے اوپر اپیرنس بین کر دی گئی، ون سائیڈڈ اوپینین کو پروموٹ کیا گیا، ایک پارٹی کو پروموٹ کیا گیا اور اس کو بار بار اس کا پوائنٹ آف ویو پیش کیا گیا کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں. تو یہ پورا ایک اسٹیج سیٹ کیا گیا تھا جو کہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرنے کے لیے تھا اور یہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ کردار بھی اب یہی باتیں کرتے ہوں گے کہ یہ سب معاملات جو تھا اور اس کے اوپر جو کچھ ان کے اپنے حامی بھی تھے وہ بھی یہ بات اب کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کون مورد الزام ہے، کس کو آپ وہ کہیں گے. تو یہ پورے سسٹم کے اوپر اس وقت کس طرح کا سسٹم تھا کہ جس پہ مخصوص چیزوں پہ عدالتیں چل رہی تھیں، مخصوص چیزوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیا چل رہا تھا، مخصوص چیزوں کے مخصوص اشاروں کے اوپر جو ہے وہ تمام ایک رائے عامہ کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جا رہا تھا. پھر آپ نے دیکھا ایک پورا سسٹم لگایا گیا اور ایک پرائم منسٹر جو ہے ایک پارٹی جو ہے اس کو منتخب کرانے کے لیے کس طرح سے مینیپولیشن کی گئی اور یہ عمران خان صاحب سے آنے سے پہلے کی گئی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا. یعنی کہ اس سسٹم کے جو لوگ تھے، پلیئرز تھے وہ، اور عمران خان صاحب جو تھے وہ ایک سوچ کے حامل تھے اور یہ سب بقول اب مریم نواز صاحبہ یہ بنایا گیا تھا تاکہ ان کو شکست دی جا سکے. تو یہ سوال سب پہ ہے، یہ پاکستان کی عدالتوں پہ بھی، پاکستان کے نظام پہ بھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی یہ سوال ہے. اور یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا ہوتی چلی جائے گی؟ کیا اب بھی ایسے ہی ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہوگا. کیا اب بھی وہ جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو دہرایا جائے گا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا نظام ذمہ دار ہو گیا ہے، نظام کے اندر چند لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ان غلطیوں کو نہ دہرانے کے لیے ایسے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یا کون سے ایسے اقدامات اپنانے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے غلطیاں نہ ہو سکے؟ دیکھیے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ پاکستان کے آئین کے اندر چھپا ہے. پاکستان کا آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. پاکستان کا آئین یہ سمجھتا ہے کہ جس کو لوگ ووٹ دیں اور وہ منتخب ہو کے سامنے آئے وہ اس کو جو ہے پرائم منسٹر بنایا جائے، اس کے لیے مینیپولیشن نہ کی جائے. جو بھی آئے، کل اگر عمران خان صاحب لوگوں کے جینوئن ووٹوں سے آتے ہیں تو بھی وہ پرائم منسٹر ہوں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر بن کے آئے. پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے. اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے، سیاست سے دور ہو جائے اور اپنا کام کرے جو اس کو کرنا چاہیے، جو آئین نے اس کے لیے لکھا ہے. عدالتیں اپنا کام کریں، وہ کسی کے اشاروں پہ نہ چلے. تو میرا خیال ہے یہ آئین کے اندر ہی سب نسخہ چھپا ہے. اور آئین اور میڈیا بھی آئین کو پارٹی بنائے، میڈیا بھی باعث نہ ہو، صرف آئین کے لیے باعث ہو. صرف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے جمہوریت کے لیے اب میڈیا کو بھی اب جو ہے وہ جانبدار ہونا پڑے گا. تب کہیں جا کے پاکستان کا یہ نظام ٹھیک ہوگا. یہ جس طرح سے 70 سالوں میں بگاڑا گیا ہے نظام، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے بار بار، جس طرح سے قانون اور انصاف کا مذاق بنتا رہا ہے، جس طرح سے پارلیمنٹ کو نیچا دکھایا جاتا رہا ہے، جس طرح سے سیاستدانوں کو چور ڈاکو کہا جاتا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس سے ہٹنا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے کہ پاکستان کے آئین کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسرٹ کر سکے اس پورے سسٹم کے اندر. تب کہیں جا کے پاکستان جو ہے وہ بدلے گا، تب کہیں نیا پاکستان بنے گا جس صرف نعرہ نہیں ہوگا بلکہ صحیح معنوں میں ایک جمہوری اور آئینی طور پہ جو ابھرنے والا ملک ہوگا وہ بھی تب بنے گا پاکستان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصمہ شیرازی، آپ نے اپنا وقت اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا.